یہ انبیاء و مرسلین، یہ انبیاء و مرسلین سارے ہیں تمہارے نبی، یہ انبیاء و مرسلین سارے ہیں تمہارے نبی، سب مزائے راز ہے، کمزوری تم کوئی نہیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا وعلی آلہ سیدنا وعلی محمد وعلی صلاۃ و سلام علیہ۔ اب قرآن کریم کا انداز ہے یا ایھا النبی، اے بے مثل نبی، اے مثل نبی، اے بے نظیر نبی۔ جب کسی کرنے کا یا ایھا داخل ہوتا ہے اس کی معنی بے نظیر کی ہوا ہے۔ قرآن کریم میں آیا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ایک کمر کے ہونے والے، چادر کے لپیٹنے والے۔ چادر کمر تو سبھی لوگ لپیٹنے ہوتے ہیں، لیکن یہ محبوب مطلوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چادر کا لپیٹنا، کمر کا ہونا بھی دے دیتے ہیں۔ آپ علماء نبی سے کہیں کہ اگر یہی معنی ہے تو کوئی کہ کیا کافی بھی ہو سکتے ہیں اپنی خباست بھی دے دیں۔ ہاں کافی بھی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو ایمان نہیں جائے وہ کافی، جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایمان نہیں جائے وہ بھی کافی، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں ایمان نہ ہے وہ بھی کافی، جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایمان نہیں ہے وہ بھی کافی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان نہیں لائے وہ بھی کافر، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لائے وہ بھی کافر۔ ہر کی انبیاء صادقین نے کسی صاحب میں جو ایمان نہیں لائے سب کے سب کافر۔ لیکن اے محبوب مطلب آپ کے زمانے کو بہت ترجیح ہوئی، انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اگر آپ نے چاند کی طرف اشارہ کر دیا ہے چاند تک ہو گیا، لیکن ان اشیاء کے لیے شک نہ ہوا۔ انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اگر آفتاب ادھر ہو دیا، ڈوبا ہوا آفتاب چڑھایا پلٹ آیا، لیکن ان اشیاء کا دل بارگاہ مصطفیٰ میں نہ پڑا۔ انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اگر درخت ادھر شاہ فرما دیا، درخت ادھر ہوا چلا آیا، لیکن یہ اشیاء بارگاہ مصطفیٰ میں نہ کیجیے۔ انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اگر اثر پر قائد کا دیا موم ہو گیا، نشان قدم دے لیا، لیکن ان کا دل موم نہ ہوا۔ یہ انبیاء کرام سے آپ کی خوشخبری سنتے رہے، باوجود معجزات باہرہ کے دیکھنے کے اور خوشخبری سننے کے کہ بھی انسان نبوت کرتے ہیں کہ یہ اپنے حکم میں بے نظیر و بے مثیل ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا وعلی آلہ سیدنا محمد وعلی نعرہ ایمان والے بھی بے مثل ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو بارگاہ مصطفیٰ میں قربان کر دیا۔ نماز دیکھیے بے مثل، روزہ دیکھیے بے مثل، حج دیکھیے بے مثل، ہر کام دیکھیے بے مثل۔ نماز تو فرض ہوئی کرے معراج، حضور نے خود مراجہ فرمایا کہ بعض ملائکہ جو ہیں تکلیف صحیح کر رہے ہیں، قیام کی صورت میں، رکوع میں، سجود میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ نعمت فرمائی کہ ایک ہی رکعت میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، یعنی غلامان مصطفیٰ کو ملائکہ کے گھر میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اور نماز پڑھیں کیسے؟ تو نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ قرآن کی روشنی نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی روشنی میں تو ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا۔ نماز اللہ نے فرض کر دی، اب نماز پڑھنا تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتی ہے، وہاں نماز معلوم ہوگی۔ تو حضور فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی، نماز کو جیسا تم مجھے دیکھتے ہو، یعنی فرمایا صلو کما اصلی، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں، حضور کی ذات کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی، نماز کو جیسا تم مجھے دیکھتے ہو، اور جس امام نے جیسا دیکھا اسی کا عمل ہو رہا۔ شافعی اپنے جس کا دیکھا ان کو نظارہ ہونا، حنبلی جس کا دیکھا انہیں جو، اور امام مالک نے دیکھا، حنفی نے جو دیکھا، وہ کہ میرے رسول کی ہر اداؤں پر نماز ہو رہی ہے۔ چاہے جس امام کی تقلید کیجیے میرے رسول کے دائیں پائے۔ تو آج آئے مصطفیٰ اسی لیے قرآن پاک نے صاف ستھرا فرما دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ شاہد اللہ شاہ دوسرا جگہ اور یعنی فائدہ جا فاتر شاہ تو فاتر مشروع، اگر شدید ختم ہو جائے تو بے بات کا لیے جائے تو مانا ہوگے ساری کائنات کے اثناء محمد رسول اللہ، وہ نہ ہوتے تو بنا تھا شمس و قمر نبا کو شجر نبا
کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کی بندوق سے سایہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی پہلے زمانے میں تو غیب دیکھ کے ایمان لایا جاتا تھا، اب غیب سے انکار کر کے ایمان لایا جا رہا ہے۔ ابو جہل نے بھی مٹھی میں کنکریاں لے کے آیا تھا اور پوچھا میرے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا، کچھ نہ ہوتا، جسے بچے آپس میں کہتے ہیں کہتے نہیں پوچھتے، لیکن سرکار کو معلوم تھا کیا کہا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں بتا دوں، جس سے بہت حیث کی بات ہے جو ہو۔ تو حضور نے بتا دیا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کنکریاں، اور اس نے کان میں لگا سنا۔ تو اب سوال یہ جب سرکار نے فرمایا تو اس وقت تصدیق کر رہے تھے یا پہلے میں تصدیق کس بات؟ کیونکہ قرآن میں کیا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح وہ کرتے ہوئے آئی۔ معجزہ کیا ہوا؟ معجزہ یہ ہوا کہ ابو جہل کے کانوں میں سماعت کیا دے دیا، سماعت دے دی تاکہ وہ سن سکے۔ سماعت وہ دی ہے یہ برداشت ہوگا کہ سماج یہ سماج کبھی جو سنتے اپنے اختیار کو جان کرنا ہے یہ مزہ ہے۔ تو وہ کام کرنے سے ابو جہل نے چھوڑ دیا۔ تو اب پہلے ابو جہل بھی جانتا تھا کہ نبی ہوں گے تو غیر کی خبر جانتا تھا۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ ابو جہل جب عاجز ہوا تو حقیق کو بلایا یمن سے، اس لیے ایک قصہ آتا ہے اور اس کی بات کو لوگ مانیں گے۔ تو جب آیا انہوں نے کہا میں نے بہت سا دعویٰ کیا رسالت کا اور سب مسلمان مجھے چلے جانے، تمہارے بابا آزاد کا دن ختم ہوتا جا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے جس نے بہت سا دعویٰ کیا اس سے بھی پوچھنا پڑے گا، کیونکہ جب فیصلے کے لیے بلایا گیا ہے تو بغیر جاننے کے گفتگو کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تاجان پورے مسلمان ارے مسلمان کے لیے وہ ٹھیک لے آیا، ہم مجبور ہو گیا۔ تو کہا کہ آپ نے بہت سا دعویٰ کیا، انہوں نے فرمایا اللہ موجودہ چاہیے کون سا موجودہ چاہیے، آسمان کا یا زمین کا؟ آسمان جانتا تھا کہ شہر کے اثرات زمین پر کر سکتے ہیں مگر آسمان کا شہر کا اثر نہیں ہوگا۔ لوگ جو ساحل کر کے ہفتے روزے کوشش کرتے ہیں وہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ آسمان کا شہر کا نہیں ہوتا، زمین کا شہر ہوتا ہے آسمان کا نہیں ہوتا، اس لیے اس نے آسمان کو بول جاتے اس نے کہا چاند دو ٹکڑے اسے فرمایا چاند دو ٹکڑے اور کہا ایسا ہی بات بتائی یہ دل میں۔ اب دیکھیے ابھی مان نہیں رہا مگر فرماتا ہے کہ نہیں ہے تو غیب کی بات جاننے والے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ دل میں یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے جو تیری جو افواہش ہے لنگڑی ہے دوری ہے تو چادر سے شفا دے۔ سرکار نے فرمایا سے شفا دی۔ اب یہ سننا تھا اور حضرت حبیب رضی اللہ عنہ یہ سن گئے اب مکان لے یمن جب تک بھی تو وہی لڑکی جو یوری لنگڑی افواہش تھی وہ دروازے آئی جب تک کا دیکھا باپ کو دیکھتے ہوئے کہتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کو نہائی حیرت کہ آخر کلمہ پڑھی تو دے دی، انہوں نے کیا کہ کلمہ کسے سکھا؟ اس نے کہا ایک مارے بدن گورا سا بدن نیچے نظر ہے کل کی خبر ہے، ایک مارے بدن گورا سا بدن نیچے نظر ہے کل کی خبر ہے، دیکھا کہ وہ خبر وہ سنا کہ سخن مرادیا لے گئے سلمان، وہ دیکھا کہ شکل جو چل دیے وہ دیکھا کہ شکل جو چل دیے تو دل ان کے ساتھ رما ہوا، وہ دیکھا کہ شکل جو چل دیے تو دل ان کے ساتھ رما ہوا، نہ وہ دل ہے اور نہ وہ دل ربا رہی زندگی رسوا رہے۔ اے بابا جان نے دیکھا چاند ذرا منفر آفتاب سے ذرا منفر تشریف لائے ہیں اور اشار فرماتے ہیں اور ان کے دامن نے افضل کا سایہ اپنے اوپر اور فرماتے ہیں تیرا باپ مکے بازار میں شرح اب تو بھی کلمہ پڑھ لے اور کلمہ کا پڑھنا تھا اس لیے یاد ہوتی ہے میں اپنے کو احتیاط پاتی ہوں اور میرے زبان سے کرنا چاہیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد علیہ السلام۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں حضور کے اصحاب حمیدہ بیان کیے گئے شاہد مبشر نذیر سراج منیر یہ خود ایک موضوع تو نبی کے لوگ مانا اب ایک نبی کے ابتدائی مانا وقت زیادہ نہیں یہ ہم اسی پر کی بات تو ایک خیر ہوتا ہے
بھائی بھائی بہنوں بچوں کے اپنی